بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہماری گفتگو کا موضوع ہجرت مدینہ سے حاصل ہونے والے نتائج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی، اس حکمت عملی میں سب سے بنیادی حیثیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہجرت مدینہ کو حاصل ہے۔ ہجرت مدینہ ایک انتہائی تاریخ ساز فیصلہ تھا۔ ہجرت مدینہ پر بہت کتابیں لکھی جا چکی اور شاید لکھی جاتی رہیں گی رہتی دنیا تک۔ ہجرت مدینہ کے نتائج انتہائی دور رس، انتہائی مفید اور بہت زیادہ انقلابی تھے۔ ہماری گفتگو تمام نتائج کا احاطہ تو نہیں کر سکتی، لیکن چند عام فہم نتائج اس گفتگو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہجرت مدینہ کا سب سے اہم اور بنیادی جو فائدہ حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ مسلمان ایک طاقت بن گئے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے ایسا نہیں تھا، کیونکہ ہجرت مدینہ سے پہلے کچھ مسلمان مکہ میں تھے، کچھ مدینہ میں تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد تمام مسلمان ایک مقام پر جمع ہوئے تو ایک قوت بن کر سامنے آئے۔ مدینہ کے انصار کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں سے مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں جمع ہو گئے۔ یہاں کے ماحول کی برکت ایسی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور مسلمان ایک ایسی مضبوط قوت بن کر ابھرے جس پر ہاتھ ڈالنا کسی بدنیت قوت کے لیے، چاہے وہ یہودی ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، ان کے لیے آسان نہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے اگر ہم ایک اور نتیجے کی بات کریں تو وہ یہ ہوا کہ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے مکہ میں جو ظلم و ستم کا دور تھا، مسلمانوں کی اکثریت ظلم و ستم کو برداشت کیا کرتی تھی، شب و روز ظلم و ستم کی چکی میں پسنے میں گزرا کرتے تھے، اس کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمان ظلم و ستم سے آزاد ہو گئے۔ کفار مکہ نے تو مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ مسلمانوں کی زندگی عذاب کا نمونہ بن چکی تھی، لیکن جب مدینے میں مسلمان پہنچے تو انہیں ان مظالم سے نجات مل گئی۔ اس طرح مسلمانوں کی مظلومیت کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں کو یہ موقع ملا کہ وہ اطمینان سے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں اور عزت اور سکون کے ساتھ اپنے معمولات زندگی کو سر انجام دے سکیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ تھا جو ہجرت مدینہ کی بدولت مسلمان حاصل کر پائے۔ اس کے علاوہ ہجرت مدینہ کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ مسلمانوں کو ایک پرامن ماحول کا میسر آنا تھا۔ مسلمان جب مدینہ آئے تو مسلمانوں کو مدینہ میں ایک پرامن ماحول میسر آیا۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کے طفیل عطا فرمائی، کیونکہ جب تک کسی بھی قوم کو پرامن ماحول میسر نہ ہو تب تک اس قوم میں ترقی اور ارتقاء نہیں ہو سکتا، یا کم از کم مشکل تو ضرور ہوتا ہے۔ اس طرح ایک تربیت یافتہ معاشرے کا قیام جب تک پرامن ماحول میسر نہ ہو آسان نہیں ہوتا۔ تو جب پرامن ماحول میسر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت پر زیادہ توجہ فرمائی، کیونکہ مسلمانوں کو اب بیرونی طور پر خطرات کا سامنا اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے مکہ میں تھا۔ قدر امن کی فضا تھی، تو مسلمانوں کو زیادہ اس چیز کا موقع ملا کہ وہ اپنی تربیت پر توجہ دے سکیں، رسول اللہ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکیں، جس کے نتیجے میں ایک تربیت یافتہ معاشرہ قیام عمل میں آیا اور مسلمانوں کو اپنی بہترین صلاحیتیں مزید نکھارنے کا موقع ملا۔ اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو مسلمان تربیت یافتہ ہو گئے، مذہبی حوالے سے بھی، عسکری حوالے سے بھی۔ دوسرا،
اس سے اشاعت اسلام میں بہت ترقی ہوئی۔ مسلمانوں کو جب پرامن ماحول میسر ہوا تو مسلمانوں نے بالکل کھل کر نہ صرف خود اسلامی تعلیمات پر عمل کیا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دینے میں کسی پس و پیش سے کام نہ لیا، بالکل نہ ہچکچائے، جس کے نتیجے میں اسلام مدینہ میں تیزی سے پھیلا اور مسلمان ترقی کرتے چلے گئے۔ ہجرت مدینہ کے فوائد میں ایک اور اہم ترین فائدہ اسلامی معاشرے کا قیام ہے۔ مسلمان مدینہ میں آئے تو یہاں پر اسلامی معاشرے کا آغاز ہوا، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس معاشرے کے رہنے والے افراد کی تربیت ان کے نظریات کے مطابق نہ ہو۔ مدینہ میں مسلمانوں کو اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے کثرت سے مواقع ملے۔ یہی وہ معاشرہ تھا جس نے خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ اس طرح معاشرے کی تشکیل نے مسلمانوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ بات پھر میں دہرا دوں کہ مسلمانوں نے جو اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، یہ موقع مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی بدولت میسر ہوا۔ اگر مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہ آتے تو شاید اتنا آسان نہ ہوتا ظاہری طور پر کہ مسلمان اسلامی معاشرہ قائم کر سکیں، جس طرح سے ہجرت کے بعد آسانی سے وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین دستور حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف آپ اسلام کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اسلام کے نظام کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسلامی ریاست کو قائم کیا جائے، جہاں پر اسلامی نظام اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قرآن کے مطابق انسانی زندگی کے فیصلے ہو سکیں۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور یہ ہجرت کی بدولت ہی ممکن ہوا، کیونکہ مکہ میں سر دست اس وقت کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی تھی دور دور تک بھی کہ یہاں پر مستقبل قریب میں کسی اسلامی ریاست کا قیام ممکن ہو سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں غلبے کا عنصر موجود ہے، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کی حکومت قائم ہو تاکہ مکمل طور پر اس کے اصولوں کی امپلیمنٹیشن ہو سکے۔ اس طرح اس ہجرت کے ذریعے اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی۔ حکومت کے لیے چونکہ ریاست کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا یہاں مسلمانوں کی یہ سہولت میسر آ گئی۔ اب مسلمان اپنے دین پر مکمل طور پر عمل کر سکتے تھے۔ گویا مدینہ آنے سے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس کے علاوہ اور ایک اہم ترین فائدہ جو مسلمانوں کو ہجرت مدینہ سے حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ مسلمان یہاں پر رہتے ہوئے قریش مکہ کا اقتصادی طور پر محاصرہ کر سکتے تھے، کیونکہ قریش کے تجارتی قافلے مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتے تھے، اور اب وہ خطرے کی حالت میں تھے کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور غلبہ تھا۔ مسلمان اگر چاہتے تو ان کے قافلوں کا راستہ بند کر سکتے تھے۔ یہ قافلے بالکل تو نہ رک سکے، مگر ان کی تعداد اور مال تجارت کی مقدار کم ہو گئی، جس سے قریش کی مالی حالت کمزور ہو گئی۔ اس عمل سے ان کی معیشت پر برے اثرات مرتب ہوئے، جس کی وجہ سے ان کی جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی اور مسلمانوں کے خلاف شر انگیزی پھیلانے کے لیے دولت کا جو بے دریغ استعمال تھا، آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں مسلم قوت روز بروز بڑھتی چلی گئی اور اس میں ترقی ہوتی رہی۔ تو یہ بھی مسلمانوں کی یہ جو ایک آپ اس کو جغرافیائی اہمیت کہہ سکتے ہیں، یہ ہجرت مدینہ کے سبب مسلمانوں کو یہ ایج حاصل ہوا کہ وہ جب اگر چاہتے تو قریش کی
معاشی ناکہ بندی کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو ایک پرامن ماحول میسر آیا اور اسلامی تعلیمات کا کھل کر معاشرتی طور پر بالخصوص اظہار اور اس کے فوائد کا لوگوں نے عملی زندگی میں اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کیا اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے کے لیے بے روک ٹوک مواقع میسر آئے، تو اب اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ ہونے لگی، جس کی وجہ سے دین کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ یہاں تک کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ سن 6 ہجری میں جب صلح نامہ حدیبیہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی تعداد قریش کے قریب قریب ہو چکی تھی۔ اب مسلمان چند سو نہیں تھے بلکہ مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ جب ہجرت مدینہ کے محض تقریباً 10 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا 10 ہجری میں حجۃ الوداع، تو اس وقت حج کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھی، اور جو کہ آج سے 10 سال پہلے تک بہت تھوڑے نہ ہونے کے برابر جن کی تعداد تھی۔ تو یہ اس قدر مسلمانوں کی تعداد میں جو ترقی ہوئی، یہ ہجرت مدینہ کی وجہ سے مسلمانوں کو زیادہ مواقع میسر آئے کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ احسن طور پر، بہتر طور پر، بغیر کسی ڈر و خوف کے، بغیر کسی پابندی کے کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ جو ہجرت مدینہ کا میں آپ کے سامنے اگر بیان کروں آپ کی دلچسپی کے لیے، تو بے جانا ہوگا کہ ہجرت مدینہ ایک ایسے نقطے کا آغاز ہے کہ جہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ جی ہاں، اسلامی کیلنڈر کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کے واقعے سے ہوتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، پہلا سال 1 ہجری ہے، چلتے چلتے آج الحمدللہ 15ویں صدی جاری ہے۔ تو یہ ایک اور اہم ترین مسلمانوں کو اس واقعے کی یاد بھی دلاتا ہے اور اس واقعے کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جب بھی مسلمان ہجری سن ذکر کرتے ہیں تو یہ چیز بھی، یہ نعمت بھی ہجرت مدینہ کی وجہ سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت انقلاب تھی، اس میں جو انقلابی قدم تھے، ان پر ذکر کرتے رہیں گے۔ بات کو سنتے رہیے، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔